تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بخشنے والا اور غالب ہے، جو شب و روز کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا درست تخمینہ ہے۔ میں اس کے فضل و کرم پر اس کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پسندیدہ منتخب رسول ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و پاک باز صحابہ پر رحمت برکتیں اور رحمت سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اس کی اطاعت ہی سب سے درست اور پائیدار عمل ہے، اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اختیار کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہی ہے۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کی مختصر زندگی، اس کی حقیر خوبصورتی اور بکثرت اس کے بدلتے حالات پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے سامنے اس کی حقیقت اور راز کھل جائے، کیونکہ جس نے اس دنیا پر بھروسہ کیا وہ فریب خورتا ہے، اور جس نے اس سے دل لگی کی وہ برباد ہو گیا۔ اس طرح انسانی زندگی بہت مختصر ہے، اسی طرح دنیا کی مدت بھی بہت مختصر ہے، اور انسان کی زندگی گھڑیوں سے شروع ہوتی ہے، پھر دن، مہینے، سال، اور پھر مسلسل کئی سالوں تک بڑھتی رہتی ہے، اور پھر وقت پورا ہونے پر یکایک ختم ہو جاتی ہے، اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد کون سے بڑے بڑے امور رونما ہونے والے ہیں۔ اے انسان، کیا تمہارے بعد والوں کی زندگی بھی تمہیں ملے گی؟ نسلوں کی عمر کے مقابلے میں انسان کی عمر صرف ایک لمحے کے برابر ہے، بلکہ دنیاوی زندگی ہی متاع عارضی ہے، اور متاع سے مراد وقتی قوت، وقتی لذت ہے جو فوراً ختم ہو جائے۔ جیسا کہ شاہد باری تعالی ہے، بے شک یہ حیات دنیا تو متاع فانی ہے، جبکہ ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ اور فرمایا، ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھوس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا دیکھو، اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے وہ انہیں دھمکایا جاتا تھا، تو بھی لطف اندوزی والا تھا ان کا سامان عیش و عشرت ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور قیامت تک لوگوں کے قبر میں رہنے کی طویل مدت کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے موسوم کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ ایسا محسوس کریں گے کہ گویا وہ دن کے ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں، جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیت گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، آپ اسی طرح صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے، تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی، بس نافرمانوں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اے انسان، جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن پوری دنیا کی مدت ایک لمحے کے برابر لگے گی، تو اس لمحے میں سے تمہاری زندگی کی مدت کتنی ہوگی؟ اور پوری دنیاوی زندگی کی مدت دائمی اور ابدی زندگی کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہوگی۔ چنانچہ قابل مبارکباد ہے وہ انسان جس نے اپنی اس مختصر سے زندگی میں نیک اعمال کیے اور حرام کام چھوڑ دیے، اور ضلالت و گمراہی اور خواہش پرستی کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر و بھلائی اور موت کے بعد رضا الہی کے ذریعے جنت کی نعمتیں حاصل کر کے کامیاب ہو گیا۔ اور ہلاکت و بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جس نے خواہشات کی پیروی کی، نمازیں اور واجبات ضائع کیے، اور مہلک گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے جہنم کی کھائیوں میں جا گرا، اور اس کا کھانا تھوہر اور پینا پیپ اور کھولتا ہوا پانی قرار پایا۔ اے اپنی صحت کے گھمنڈ میں نافرمانیاں کرنے والے، اے اپنی فراغت کے بگاڑ سے غفلت کے شکار ہونے والے، اے دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برباد ہونے والے، اے خواہش پرستی میں مست ہو کر گمراہ ہونے والے، اے جوانی کے نشے میں اپنی بوسیدگی کو بھول جانے والے،
اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف مست استعمال کر کے بغاوت و شرکتیں کرنے والے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے اور وہ شدید ترین عذاب دینے والا ہے؟ کیا تمہیں موت اور اس کے بعد حساب پر یقین نہیں؟ اے موت کی مہلت اور امید کے چکروں میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے، اگر موت نے تمہیں دبوچ لیا تو کیا پھر تم اصلاح عمل کے لیے دنیا میں واپس آ سکتے ہو؟ اے غفلت و اعراض کرنے والے نافرمان، کیا ابھی تک تمہارے لیے اپنے رب کی طرف توبہ و رجوع کا وقت نہیں آیا؟ کیا تمہارے لیے گہری غفلت چھوڑ کر اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ان گزشتہ طاقتور قوموں اور ان کے ویران گھروں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے، جنہوں نے طرح طرح کے باغات لگائے، نہریں کھدوائیں اور شہر آباد کیے، پھر وہ آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئے اور شان و شوکت کے بعد قصہ پاری نہ بن گئے، محلات چھوڑ کر قبروں میں اپنے اعمال کے حوالے ہو گئے، اور اب نیکیوں والے کامیاب اور برائیوں والے نامراد و شرمندہ ہوں گے۔ موت کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور قرآن کے سوا کوئی رہنما نہیں۔ یقیناً دن اور سال کی آمد و رفت میں عبرت ہے، اور تمہارا گزرا ہوا دن کبھی واپس نہیں آئے گا، اور آنے والا دن بھی گزر جائے گا، یہاں تک کہ عمر ختم اور امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوششوں کو جلد ہی دکھا دیا جائے گا، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یقیناً تیرے رب کے پاس ہی سب کو جانا ہے۔ ایسے دائمی گھر کے حصول کے لیے عمل کرو جس کی نعمتیں ختم یا کم ہونے کے بجائے ہمیشہ زیادہ ہونے والی ہے، یہاں کی جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور نہ بیماری کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں فرماتا ہے، تم اس جنت میں پرامن داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، جنت میں وہ جو چاہے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے، ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے عوض جو کچھ تم کرتے رہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حتمی احکامات کی تعمیل کر کے اور اس کے شدید غضب سے بچ کر جہنم سے بچنے کا انتظام کرو، جس کے عذاب میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی ہر چیز گل جائے گی اور ان کی جلدیں پگھل جائیں گی۔ نیز ان کی پٹائی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ کے بندو، اس عالی شان جنت کے حصول کے لیے بھرپور محنت کرو، اور ایسے گناہوں سے بچو جو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور یاد رکھو کہ انسان اور جنت یا جہنم کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے پہل نیک عمل کرنے میں جلدی کر لو: بیگانہ کر دینے والی محتاجی، اور سرکش بنا دینے والی تونگری، برباد کر دینے والی بیماری، محبوط الحواس کر دینے والی پیری، اچانک آنے والی موت، یا اس دجال سے پہلے جو کہ سب سے بری غیبی چیز ہے جو ظاہر ہوگی، یا اس قیامت سے پہلے جو انتہائی سخت اور تلخ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو بکثرت یاد کرو، کیونکہ موت کا تذکرہ زیادہ کو تھوڑا اور تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ عبرت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اے مسلمان، اپنی زندگی میں حسب استطاعت خوب نیکیاں جمع کر لو، اور اپنے نام اعمال کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ فرمانے باری تعالی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم یقیناً اللہ سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو بھی تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیم اور نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پوشیدہ و مخفی چیز کو جانتا ہے، ہر انسان کے اعمال کا نگراں اور اس کے سارے اعمال کو شمار کر کے ان پر اسے پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اسی سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور چنندہ رسول ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندے و رسول محمد اور ان کے آل اور تمام متقی و حلیم صحابہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کم حق و ڈرو اور اسلام کو مضبوط کرے تو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے بندو، بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو مشروع اور برائیوں کو ممنوع قرار دے کر تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لہذا کوئی شخص بذریعہ گناہ اللہ سے جنگ کرتے ہوئے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند نہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، لہذا جو لوگ ڈرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، میں ان قریب ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا۔ اے بندے، صحت و عافیت کے لمحات کو غنیمت جانو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ لہذا تمام اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد پر اور آل محمد پر درود و سلام سلامت نازل فرما، جیسا کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلامت نازل فرما، یقیناً تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو محمد پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت برکت نازل فرما، یقیناً قابل تعریف اور بزرگ ہے اور ان پر بہت زیادہ سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو ہم سے ایسے راضی ہو، اس طرح سے راضی ہو کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی ہم سے تو ناراض نہ ہو، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھلائی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور برائی کو چھوڑنے کی توفیق چاہتے ہیں، اے رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ غلبہ عطا فرما اور ہر دور میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما، اے اللہ تو اور اپنے دین کی، اپنے کتاب کی اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، اے طاقتور اور غالب ذات، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے اگلے پچھلے اور ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تمام گناہوں کو بخش، یقیناً تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کی میت کو مغفرت فرما، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم پر احسان فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سنت اور اس کے ہدایت اور اس کے طریقے کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو اپنے دین کو غالب عطا فرما جسے تو نے اپنے لیے اپنے نفس کے لیے راضی کیا۔ اے اللہ تو اس دین کو ہر دور اور ہر جگہ پہ غالب فرما اور تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، اگرچہ اس مشرکین سے ناپسند کرے، اے طاقتور اور غالب ذات۔ اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھلائی عطا فرما
اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو جادوگروں کی سازش کو ناکام و نامراد کر دے۔ اے اللہ تو جادوگروں کے سازش کو اور ان کے عمل کو ناکام و نامراد کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے اولاد کو ان کے مکر سے اور ان کے عمل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے مکر فریب اور ان کے عمل سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، کیونکہ انہوں نے زمین میں سرکشی کی اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا۔ اے اللہ سوائے تیرے کوئی بھی بھلائی نہیں لا سکتا اور تیرے علاوہ کوئی بھی برائی کو ٹال نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اے ذو الجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، ہم تجھ سے جنت اور اسے قریب کرنے والے قول و عمل اور جہنم اور اسے غور قرب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں تو گمراہ نہ کرنا اور ہم پر ہمارا نازل فرمائے، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے اولاد کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ فرما اور ان کے دوستوں اور ان کے متبعین سے محفوظ فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو شیطان اور مردود شیطان اور اس کے اولاد سے ہر جگہ محفوظ فرما اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اے ذو الجلال والاکرام اور اے غلبہ والے اے رب العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو درست کر دے۔ اللہ تمہیں حق و حق سمجھنا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل سمجھنا اور اس کے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت سے پناہ کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے ہر بلے اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی سازش کرنے والوں کی سازش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، یقیناً تو سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنے ہدایت کی توفیق دے اور ان کے عمل کو اپنے پسندیدہ کام کر انہیں اپنے پسندیدہ کام پر لگا دے۔ اے اللہ تو ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما اے ارحم الراحمین اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے آپس کے معاملات کو درست کر دے اور ہمیں سلامتی کے راستے کی ہدایت فرما اور ہمیں ظلم تاریکی سے نکال کر روشنی میں ڈال دے۔ اے اللہ تو ولی عہد کو ان کا اپنے توفیق کے خدا کو اپنے ولی عہد کو اپنے توفیق کے کام پر لگا دے۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور ان کو خیر اور توفیق خیر کے کام پر لگا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دشمنوں کے ہنسنے سے اور سخاوت اور بدبختی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں دنیا میں عطا فرما بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فواحش منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔